السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور آپ نے کھانا کھایا ہوگا۔ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اب سے کچھ وقت پہلے کہ میں آج 10 بجے کے آس پاس لائیو آ جاؤں گا کچھ وقت کے لیے، تو پھر سوچا کہ 10 بجے سے تھوڑا پہلے ہی اگر آ جائے تو بہتر ہوگا۔ تو میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی تیار ہوں گے اور تھوڑی بہت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ تو میری گزارش ہے آپ سبھی دوستوں سے جو ابھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، تو کہ آپ اپنے اپنی وال پر اسے ایک بار شیئر کر لیں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کر لیں تاکہ ہم سبھی دوستوں تک پہنچ پائیں اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ جو ہیں آج کے اس شو میں جڑ جائیں۔ تو آپ پلیز اپنے وال پہ اس کو شیئر کریے، اچھا رہے گا۔ تو آج دوستو سرکاری طور تو آج میرا جنم دن ہے۔ کیا کہیں کہ جنم دن میں بھی میرا کنفیوژن ہے۔ جو سکول ریکارڈ میں لکھا گیا ہے وہ 14 جون ہے، 1969 ہے، لیکن میرے ماما جی مرحوم نے کہا تھا کہ 2 فروری ہے۔ گو کہ میں دو میں سے ایک بھی نہیں مناتا۔ جنم دن منانے کا تو کبھی نہ وہ روایت ہے نہ وہ سوچ ہے۔ بس سوشل میڈیا پہ دوستوں کے ساتھ اس دن تھوڑا بہت نوک جھوک ہوتی ہے کہ کسی کسی کی مبارکباد لے لی، کسی کسی کو مبارکباد دے دی، تھوڑا سا ہنسی مذاق کیا، بس اتنا کچھ ہوتا ہے۔ اس سے باہر کوئی نہیں ہے۔ کہ میرے بچوں کو بھی یاد نہیں ہے ابھی تک، رات کے 10 بج رہے ہیں، کہ آج میرا جنم دن تھا اور میں مناتے بھی نہیں ہوں۔ خیر آج نوک جھوک کا بھی وقت اس لیے نہیں تھا کہ شاید زندگی کے جو باقی سال ہیں اس میں بھی ایک قدرت کی یہ کیا کہیں کہ منشا تھی کہ شاید اگر کبھی چاہتے ہو بھی اب ہم جنم دن نہیں منا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہی کے روز ہمارے عزیز دوست، ہمارے سینئر، ہمارے ساتھی اور میرے اچھے جن سے براتے تھے، سید شجاعت بخاری صاحب کا قتل ہوا تھا پچھلے سال۔ گو کہ تب رمضان چل رہا تھا، رمضان کا آخری عشرہ تھا، تو ان دنوں ان کا قتل ہوا، بے ایمانہ قتل ہوا۔ تو اس وجہ سے اب سوال ہی نہیں ہے کہ میں جس دن میرے دوست کی، میرے عزیز ساتھی کی، میرے سینئر کی جو ڈیتھ اینیورسری ہو اس کو میں اپنے جنم دن کے طور مناؤں۔ تو شجاعت صاحب کو بہت نزدیک سے جانتا تھا میں۔ مجھے جو انہیں پیار سے پکارتے تھے تو فون کرتا تھا تو وہ کہتے تھے ونسا ظفر ثابت تفر والا، کہ میں ان کو بہت اریٹیٹ کرتا تھا اور جب کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ان سے بات کرتا تھا اور وہ ہمیشہ کوآپریٹ کرتے تھے۔ خیر یہ دنیا یہی ہے، فانی دنیا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن اس طرح ایک اچھے صحافی کا جانا ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اور آج ان کی برسی تھی، آج ان کی ایک کتاب بھی ٹیگور ہال سری نگر میں ریلیز ہوئی اور کئی جگہ پہ ان کے جاننے والوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے دوست احباب نے ان کی یاد میں تقریبات کا اہتمام کیا، اور ہم نے بھی جو فرض بنتا تھا کہ ان کی ٹریبیوٹس کے حوالے سے ایک اچھی خاصی ہم نے رپورٹ پیش کی تھی آج کے شہربین میں۔ تو آج کے پروگرام کے جب ہم کر رہے تھے شہربین، تو اس ٹائم ہی میرے دماغ میں خیال آیا تھا کہ میں آج آپ سبھی جو دوست ہیں آپ سے کچھ وقت کے لیے میں آن لائن آنا چاہوں گا۔ اور آج ہم نے ایک سٹوری کی تھی شہربین میں، تو وہ سٹوری تھی ایک نئی پینشن سکیم ہے جو مرکزی سرکار نے لاگو کی ہے، شروع ہو چکی ہے، لیکن یہاں کشمیر میں ابھی اس کا ریسپونڈ زیادہ نہیں تھا۔ مجھے سکیم بڑی اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ آپ سبھی دوستوں کو میں بتا دوں اس سکیم کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دوست احباب، رشتہ دار یا جاننے والے کچھ ہوں جن کو اس سکیم سے استفادہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک درخواست کروں گا کہ سکیم سے پہلے میں بات کروں، اس سے پہلے آپ لوگ ایک بار اپنی وال پہ ذرا اس کو شیئر کریں، کہ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس تک پہنچائیں گے، اور میں اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، پہنچانے کا ارادہ ہے میرا۔ امید ہے آپ اس کو ایک بار شیئر کر دیں، اور چاہے تو لائک بھی کر دیں، آپ کی وہ اپنی مرضی ہے، اس پہ کوئی زور نہیں ہے، لیکن شیئر میری درخواست ہے۔ جی سو ایک گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک سکیم آئی ہے، وہ پردھان منتری کیا ہے وہ شرم یوجنا ہے، بٹ دس از این انشورنس پالیسی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، مزدور طبقہ جو ہے
جن کی آمدنی کم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جس کی آمدنی مہینے میں 15,000 روپے سے کم ہو یا وہ انکم ٹیکس کے دائرے میں نہ آتا ہو، چاہے وہ کہیں گھریلو خادم ہو، کارپینٹر ہو، بے روزگار ہو، گھر میں کام کرتا ہو، کھیتی باڑی کرتا ہو، تو وہ اس سکیم سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ سکیم ہے کیا، ذرا میں بتا دوں آپ کو پہلے۔ تو یہ سکیم یہ ہے کہ یہ ایک پینشن سکیم ہے جو جس میں پینشن ملنا شروع ہو جائے گا 60 سال کی عمر کو جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو پینشن اس سکیم سے ملے گا۔ اور اس سکیم میں یہ ہے کہ 18 سال سے 40 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 60 سال کے بعد آدمی کا کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 60 سے پہلے ہی صحت کے مسائل لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو 60 کے بعد یا 60 پہنچتے پہنچتے اس قدر ان کی صحت بگڑ جاتی ہے کہ ان کو اپنے ذاتی جو اخراجات ہیں وہ تک پورا کرنے میں، اپنی دوائی تک وہ نہیں لے پاتے ہیں، حاصل کر پاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بڑی اچھی سکیم ہے۔ اور اس سکیم میں کیا ہے کہ آپ 18 سال کے اگر ہیں تو آپ کو منتھلی 55 روپے 55 روپیز کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ آف انڈیا بھی 55 روپیز کنٹریبیوٹ کرے گی۔ یہ ایک LIC میں ایک اکاؤنٹ بنے گا اور اسی اکاؤنٹ میں جائے گا۔ تو اگر آپ 40 سال کا جو اپر لمٹ ہے تو آپ کو منتھلی 200 روپیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کو اگلے 20 سال تک یعنی 60 سال تک آپ کو ماہانہ 200 روپے جمع کرانا پڑے گا۔ جب آپ 60 سال کے ہو جائیں گے تو آپ کو 3,000 روپے منتھلی پینشن مل سکتی ہے۔ اب اس میں فائدہ یہ ہے کہ جتنے سے جتنے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس میں شمولیت کریں تو اچھا ہے۔ اب اگر ایک گھر میں میاں بیوی ہیں، 40 سال کی کم عمر کے ہیں، تو وہ لوگ کیا کر سکتے، دونوں یہ سکیم کر سکتے ہیں، اور دونوں کو کل 60 سال کی عمر کے بعد 6,000 روپے کا ان کو پینشن ملے گا۔ ہو سکتا ہے ان کے کچھ اخراجات اس ٹائم پورا ہو جائیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پیپر لیس ایک سکیم ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، ایک اپنا آدھار کارڈ آپ کے پاس ہوگا، اور آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز لے کے آپ نے جانا ہے کہاں، کسی بھی خدمت سینٹر پر، یعنی وہاں لے کے آپ نے جانا ہے، وہاں پہ آپ کا وہ رجسٹریشن ہوگا، اور آپ کی جو فردر جو گائیڈنس ہے وہ وہیں سے ہوگی۔ اکاؤنٹ جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں پیسے نہیں ڈالنے، آپ کو پھر LIC کی طرف سے ایک اکاؤنٹ نمبر ملے گا جس نے آپ نے منتھلی پریمیم بھرنا ہوگا اپنا، اور گورنمنٹ بھی اتنا ہی پریمیم اس میں بھرے گی۔ دوسری بات یہ کہ کل اگر آپ جیسے آپ آج 18 سال کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ 25 سال کے ہو گئے، آپ کو سرکاری نوکری ملی، اب آپ اس سکیم سے باہر ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس ٹائم اپلائی کرنا پڑے گا کہ میں سرکاری ملازمت میں آیا ہوں یا میرا بزنس ہے، میں انکم ٹیکس دے رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ اس سکیم میں نہیں آ سکتے۔ لمٹ جو رکھی گئی ہے وہ 15,000 روپے ہے، ماہانہ انکم ہونی چاہیے، اس سے کم 15,000 تک۔ تو اگر آپ مزدور ہیں، مزدور طبقے سے ہیں، تو پھر آپ کو یہ جھنجھٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کل نوکری ملتی ہے بھی، معذرت چاہتا ہوں بیچ میں یہ اپنا جو نیٹ ورک ہے یہ کٹ گیا تھا۔ تو جی دوستو، تو آپ اس ٹائم جب اپلائی کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ اپنا ریزن دیں گے کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملا ہے، آپ کا بزنس اچھا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میری آمدنی اتنی ہے کہ میں اس سکیم میں نہیں ہوں، تو آپ کو جو اپنا جمع کیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس ملے گا، اور ود انٹرسٹ جو ہے وہ واپس ملے گا، یعنی آپ کا کوئی پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اگر کسی شخص کی سمجھ لو کہ 10 سال تک وہ اسکیم چلاتا رہا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس میں آپشن یہ ہے کہ اگر اس کی مسز چاہے تو وہ اس سکیم کو کنٹینیو کر سکتی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی اگر دوسری آپ سکیم دیکھیں گے اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ واحد سکیم ہے جس میں اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو تو وائف اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے، اگر وائف کی ڈیتھ ہو تو ہسبینڈ اس سکیم کو کنٹینیو کر سکتا ہے اور 60 سال کے بعد پینشن لے سکتا ہے۔ اگر کنٹینیو کرنا نہ چاہے تو وہ پھر وہی ریفنڈ کے لیے اپلائی کرے گا، اس کو جو اپنا پیسہ ہے وہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ہوگا وہ ملے گا۔ یہ بہت ہی اچھی سکیم ہے، خاص طور سے غریب طبقے کے لیے، یا ایسے لوگوں کے لیے جنہیں اپنا بڑھاپا محفوظ نہیں نظر آتا، یا وہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں تھوڑی بہت تو اتنی تو کچھ آمدنی ہو کہ وہ جو بنیادی دوائیاں ہیں جو پھر ضروریات ہوتی ہیں کھانے سے زیادہ،
تو اس کو وہ اس کے لیے جگاڑ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اسٹیٹ لیبر کمشنر ہے تو یہ ان کے تھرو امپلیمنٹ ہو رہا ہے، اور جو یہ سینٹرز کے قائم کیے گئے ہیں، خدمت سینٹر جو جموں کشمیر بینک کے ہیں، تو جناب علی آپ وہاں سے اس اسکیم کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ پیپر لیس اسکیم ہے، کوئی آپ کو کسی چیز کی جو ہے وہ ویریفیکیشن نہیں ہے، آپ سیلف اٹیسٹڈ جو ہے وہ ویریفیکیشن ہو گئی، کسی گیزٹڈ افسر سے آپ نے کوئی لکھ کے نہیں لانا ہے، آپ جو بتائیں گے اسی کو ہی سچ مانا جائے گا۔ تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ خود انٹرسٹ نہیں ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ضرورت مند ہے ان تک یہ بات ضرور پہنچائیے، اور زیادہ سے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی 40 سال کی عمر پار کر گیا، اس تک یہ بات نہیں پہنچی، کل وہ پچھتائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے 3,000 منتھلی کی جو آمدنی ہے یا پینشن ہے بہت معنی رکھتی ہے، بہت معنی رکھتی ہے ان کے لیے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل وہ پچھتائیں کہ کاش انہیں پتہ چلا ہوتا وقت پہ۔ تو آ، اچھا ہے کہ آپ اس سکیم کو اگر آپ سمجھ گئے ہوں، اگر کوئی اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے جتنا اس سکیم کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، میں اپنی بساط کے مطابق آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو جو اس کے کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے دوبارہ بات کروں گا، اور ان سوالات کا جواب ان سے پوچھوں گا، اور آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو ایک ضروری انفارمیشن تھی جو میں اپنے سبھی ساتھیوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ امید ہے آپ لوگ جو ہے اس بات کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے دوستو، یہ تھی ایک انفارمیشن جو میں آپ سے دینا چاہتا ہوں۔ اب 2-4-5 منٹ کے لیے اگر چاہیں تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ میرا صوفی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، ملک نصر اللہ صاحب از آلسو واچنگ، تو اچھی بات ہے۔ منصور راتر صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ چلیے آپ دیکھتے رہیے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو اور کوئی دوست اگر کوئی کامنٹ لکھے تو میں چاہوں گا کہ میں اس کا جواب دے پاؤں۔ اشفاق احمد صاحب، محمد الطاف صاحب بھی ہیں، خان یاسین صاحب دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے تو مجھے میرے جنم دن کی مبارکباد دے دی۔ میں تو سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی کی دیوار کی ایک اور اینٹ گر گئی، تو اس میں خوشی کیا منانا۔ تو یہ امید جہانگیر صاحب SRO 202 سے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ دوست آپ بھول جائیے اس کو، موجودہ حالات میں SRO 202 ریویو نہیں ہونے والا ہے، بالکل کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس طرح کے ڈیسیجن جو ہیں وہ یوجولی پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہی پولیٹیکل کنسیڈریشنز میں لیے جاتے ہیں، وہی روایت رہی ہے۔ ایک یہ جو کیا نام ہے ان کا، جنہیں ہم SSA والے ہیں، ان کا چھوڑ کے، وہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ اسٹیٹ گورنر کا فیصلہ نہیں تھا، اس میں کنکرنس تھی، جو کنسرٹ تھی، اپروول پہلے جو سینٹرل گورنمنٹ کا تھا، تو تب جا کے وہ یہاں پہ ہوا تھا۔ تو اس لیے آپ اس امید میں نہ رہیں، اپنی جو 5 سال کی عمر ہے SRO 202 کے تحت اس کو آپ مکمل کریں، اور اس کے بعد ایک فل فلیجڈ گورنمنٹ امپلائی کی طرح اپنے بینیفٹ آپ لے سکتے ہیں۔ عرفان مٹھو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو جی، تو سجاد رینا صاحب ہیں، سلام نے بھیجا ہے۔ میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، میرے کلاس فیلو رہے، یہ گلبک سے، گلبک ہمارے رتنی پورہ کے ساتھ ایک نزدیک کا گاؤں ہے۔ یوں کہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہی کبھی وہاں بسنے گئے ہیں، آدھا گاؤں تو میرا رشتہ دار ہے وہاں سے۔ یہ جاوید صاحب ہیں جو میرے بالکل جسے کہتے ہیں اول سے 10ویں تک ہم لوگ اکٹھے پڑھتے تھے، تو فون کر رہے ہیں بار بار، تو اس وجہ سے شاید آپ کو ڈسٹربنس ہوگی، اور جاوید بھائی کو میں کہہ دوں کہ ابھی بات نہیں کر پاؤں گا جب تک آپ لوگ ان کے ساتھ میں ہوں۔ تو یہ اچھا، یہ خان یاسین صاحب بول رہے ہیں آپ کی امانت میرے پاس ہے، انشاءاللہ 3 دن بعد آپ کو مل جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ خان یاسین صاحب، گو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، خیر جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ شرافت خان صاحب از واچنگ، تھینک یو شرافت صاحب۔ سجاد رے ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو۔ یہ شرافت خان صاحب نے سلام بھیجا ہے، وعلیکم السلام۔ یہ شیراز زمان صاحب جو ہے سلام بھیجا ہے۔ کس بارے میں بات ہو رہی ہے دوست؟
کیا بتائیں، وہ کہتے تھے رات بھر لیل نامہ سنا اور صبح کیا پوچھا کہ لیلا کا مجنوں سے رشتہ کیا تھا۔ یہ تو وہی بات ہے فیض صاحب، تو ہم نے تو بتا دیا تھا جو کس بارے میں بات کرنے ہیں، وہ ہم نے بات بتا دی۔ الطاف صاحب اسٹیبلس، تھینک یو الطاف بھائی، ہیپی برتھ ڈے سر جی۔ اشفاق سر تھینک یو، مریل اسلام واچ کرنے، اچھی بات ہے۔ سہیل احمد صاحب نے سلام لکھا ہے، اینی نیوز اباؤٹ 520؟ دیر از نو نیوز کمنگ آؤٹ دوست، بالکل خاموشی، بالکل سخت تاری ہے سیکریٹریٹ میں، باتیں باہر نہیں آ رہی ہیں۔ اور ہاشم مسعود صاحب از آلسو واچنگ۔ خادم محمد الطاف ہماری فیس بک جنتا پارٹی کے روئے رواں ہیں، لنگیٹ سے ہیں، بہت ہی اچھے ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو خادم صاحب ہماری طرف سے آپ کو سلام، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سال ہم آپ کے ایریا میں جائیں اور اس جگہ چلے جائیں جہاں لاسٹ ٹائم لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور ہم لوگ نہیں جا پائے تھے۔ اس بار میں تمنا کرتا ہوں کہ وہاں جائے اور وہاں پہ اپنا جو شوق ہے اس کو پورا کرے۔ یہ خالد گلزار صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، خورشید پروز صاحب دیکھ رہے ہیں، تو خادم محمد الطاف صاحب کا سلام اب مجھ تک پہنچا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حق نواز شیخ صاحب از آلسو واچنگ، تھینک یو حق نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ شرافت خان صاحب جس دن جنم دن مبارک، سوری، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ خوشی کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہو تو اچھا ہے، ایمان بھی ہو تو سب سے اچھا ہے۔ تو نثار میر صاحب آلسو واچنگ۔ عرفان مٹو نے جنم دن کا کیک بھیجا ہے، تھینک یو، گو کہ میں نہیں کھاتا۔ ماجد خان، ویری یوزفل انفارمیشن، تھینک یو ویری مچ سر۔ جی ایم میر صاحب از آلسو واچنگ، ہائیلی اوبلائزڈ۔ وانی جنید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنید بھائی کل آپ کو بولا تھا بات کرانے کے لیے، تو بڑا اچھا ہے، 48 گھنٹے ہونے لگے ہیں آپ کے وہاں سے فون واپس نہیں آیا، گو کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی کچھ مجھے بات کرنی تھی آپ کے پاپا سے، تو آپ نے لیکن وعدہ پورا نہیں کیا۔ جی این ڈی از واچنگ، تو چلیے ہم آپ کو ویو کرتے ہیں۔ طاہر شاہ، واٹ اباؤٹ کانٹریکٹ کی پینڈنگ لائبلٹی سنس 2014 ہول کمیونٹی از فیڈ اپ ناؤ؟ جی دوست، وہ لائبلٹی پڑی ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی سرکار میں ہی اس پہ کئی سارے سوالات اٹھے تھے، اور درابو صاحب نے جو کچھ رولز ریگولیشنز بنائے تھے اس میں تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو مستقبل قریب میں وہ پیسے ملنے والے ہیں۔ آپ کو اچھا ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور شاید عدالت سے آپ کو ریلیف ملے، اور اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ملک کی جو فائنینشیل کنڈیشن ابھی ہے، تو ایسے حالات میں اس طرح کے جو فنڈز ہیں ان کی امید کرنا میرے حساب سے کوئی دانشمندانہ بات یا قدم نہیں ہے۔ ابھی ایک طرح کے ڈکلیئرڈ ایک کرائسس چل رہا ہے، فائنینشیل کرائسس چل رہا ہے پورے ملک میں، تو آپ کو تو صبر کرنا پڑے گا۔ تو حق نواز صاحب نے سلام کہا ہے۔ اویس احمد کہتے ہیں السلام علیکم اور ویلکم ٹو واچ یو ایٹ دا سیم پلیس ویئر یو کیلنڈر یوز ٹو بی، ہوپ یو وڈ ہیو ٹیکن کیئر آف جموں کشمیر بینک کیلنڈر if it is there sir۔ دیکھیے دوست، میری ایک عادت ہے کہ میں کچھ کام جو ہے نا وہ مستقل طور پہ کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے گھر میں میرے بیٹھنے کی اپنی ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ میں آؤں تو گھر کے اگر میرے گھر میں کوئی بیٹھا ہو تو پھٹافٹ وہ وہاں سے ہٹتا ہے، کیونکہ میرے سیدھے میں سامنے میں جو ہے وہ ٹیلی ویژن رہتا ہے، تو یہاں سے مجھے ٹیلی ویژن دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور میری سب موبائل بینک، ادر فون، چارجر، میڈیسن، جو بھی کچھ ہے وہ میرے رائٹ سائڈ میں یہی رہتی ہے، سگریٹ بھی۔ تو اس وجہ سے یہاں مجھے اپنی چیزیں ایکسیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور میں دوسری جگہ اگر بیٹھوں گا تو مجھے کمفرٹ نہیں ہوتا، میں انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بالکل جی، جے کے بینک کا کیلنڈر ہے اور جے کے بینک اپنی جگہ ہے، گو کہ جو جے کے بینک کا پچھلے دنوں ایشو اٹھا تھا، بہت سارے دوستوں نے بہت کچھ لکھا، بہت ربش لکھا۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر بے ایمانی کا لیبل لگاتے ہیں، ایک بار برس ذرا دیکھ لیں، کیا آپ خود ایماندار ہیں؟ کیا آپ خود ایماندار ہیں؟ کیا آپ اپنے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے سماج کے ساتھ، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہیں؟ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو کسی کی ایمانداری پہ، کسی پہ انگلی مت اٹھائیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑی بددیانتی وہ ہے کہ جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ کچھ دوستوں نے بہت کچھ لکھا تھا،
क्योंकि मुझे किसी کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ اس بار کیونکہ کچھ لوگ جو جموں کشمیر بینک میں لگے تو لوگوں نے بڑا حلہ اٹھایا۔ کیا 47 سے لوگ نہیں لگے؟ کیا ہر چیئرمین کے زمانے میں جموں کشمیر بینک میں کلاس 4 لوگ نہیں لگے؟ تب آپ کی آواز کہاں تھی؟ جب پیچھے لوگ لگے تب آپ کی آواز کہاں تھی؟ تب آپ نہیں تھے۔ اب بھی آپ جب آواز اٹھاتے ہیں 8-10 لوگوں کو، 8-10 کے رشتہ دار جنہیں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کی عزت اچھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیگل لگے۔ جو دوسرے صوبوں سے ہیں، جموں لداخ سے لگے، ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کن کے رشتہ دار تھے وہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی آپ جو عزت ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ اچھا ہے، میں کبھی خود ایمانداری کا دعویٰ نہیں کرتا، کبھی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے خود اپنی ایمانداری پہ یقین نہیں ہے۔ مجھے اپنی ایمانداری پہ یقین نہیں ہے، اس لیے میں کبھی ایمانداری پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ اچھا ہے کہ ہم لوگ ایماندار رہیں۔ اور ابھی جو جے کے بینک کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا۔ گورنر صاحب نے دوسرے دن ہی بتا دیا کہ یہ آر بی آئی کی مرضی تھی جس پہ ہم نے ہٹا دیا ہے۔ باقی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گورنر صاحب کے حکم سے بھی 500 لوگ جو کلیم کر رہے تھے ان کو نوکری ملی، جبکہ ان کی کوئی وہاں جگہ نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ بھاشن اور فتوے فیس بک پہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خود تو ہم بجلی کی ہوکنگ کرتے ہیں، پانی کا ایک کنیکشن لے کے وہ ہم 8-8 گھر چلاتے ہیں، وہ ایمانداری ہم بھول جاتے ہیں۔ میونسپلٹی کا فیس بھرتے نہیں ہیں، 100 پٹواری کو 100 روپے لے کے اپنا کام کرواتے ہیں۔ ہر جگہ ہمیں جب آفس لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے پہلے بولتے ہیں کہ بہت دن چائے پانے چائے نز ہز فکر کی، یہ پہلی زبان ہے ہم کشمیریوں کی۔ کل بھی مجھے ایک جموں سے کوئی تھا، وہ کلسٹر یونیورسٹی اور کشمیر یونیورسٹی پہ کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا تھا۔ میرا بہت ہارڈ آرگیومنٹ اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ میں نے ناشائستہ زبان بھی اس کے خلاف استعمال کی، کیونکہ جب اس نے ہمیں کہا کہ مجموعی وہ کہہ رہا تھا کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ چور ہیں اور کشمیر میں اتنا کرپشن ہے کہ وہاں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا ایک لسٹ کی سلیکشن میں ڈیلے ہے۔ اور اس آدمی کے ساتھ بھی مجھے بڑا لینا پڑا، اور مجموعی طور جب اس نے کشمیری قوم کے بارے میں کہا تو میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ لکھنے اور بولنے کے ٹائم احتیاط رکھیں، کسی کے خلاف جو بولیں تو دیکھیں پہلے اس طرح کا ہے آپ میں خود میں تو نہیں ہے۔ میری یہ درخواست ہے میرے دوستوں سے۔ چلیے صاحب، سعید فدا صاحب نے سلام بھیجا ہے۔ سہیل صاحب، SRO 500 میں کچھ ترمیم ہو سکتا ہے، کچھ انفارمیشن نا دوست۔ مجھے تو SRO 520 کو جو ابھی جس طرح یہ لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے تو اب وہ 420 لگنے لگا ہے، کیونکہ جس طرح سیکورٹائز فائلوں کو کیا جاتا ہے، جو اب وہ پریکینشنز لگائی جاتی ہیں کمیٹی کی طرف سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 8 سے 10 ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ریگولرائز ہو جائیں گے۔ باقی فی الحال تو ہوا میں لٹکتے رہ جائیں گے۔ یہ میرا ذاتی نظریہ ہے، اسے کوئی سرکاری ورژن یا مس انفارمیشن نہ مانیں، میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی وہ لٹکے رہیں گے بہت ٹائم تک۔ تو اپنے ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سلام عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے استاد محترم بڑے بھائی کو۔ ہماری شان ہے علاقے کی، گو کہ یہ میری طرح اب وہاں نہیں ہے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ جناب شبیر بٹ، ہیپی برتھ ڈے سر، سٹے بلیسڈ، تھینک یو ویری مچ۔ وانی فیاض از آلسو واچنگ، replying to Sahil Ahmed, and also what about those daily wagers, there any hope for them؟ دیکھیں دوست، مجھے ہوپ بہت کم نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو جو پچھلے دنوں آرڈر ہوا تھا کہ 2014 کا، جس میں وہ پریکینشن لگایا گیا، اور پھر اس سے پہلے 2010 کا لگا دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ جیسے کچھ بارہمولہ میں کچھ HDF پہ کام کرنے والے لوگوں کو ان کو نکال دیا گیا، اور پرسوں کسی کارپوریشن میں 60 کے آس پاس لوگوں کو نکالا گیا۔ تو مجھے بہت ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے، اٹ از میس دیئر۔ الیاس وانی اب واچ کر رہے ہیں بانیہال سے۔ الیاس بھائی، پچھلے دنوں 3 دن پہلے میں بانیہال میں 2 دن تھا کھڑی میں، ان دنوں تو آپ نے فون کیا نہیں، جبکہ میں کھڑی سے بھی لائیو ہوا تھا۔ آپ کو لگا کہ شاید مہمان نوازی کرنی پڑے گی، اس لیے نہ آپ نے اور آپ کے باس نے فون کرنے کی زحمت گوارا کی، جبکہ ہم پہلے ہی ان کو بھی انفارمیشن دے چکے تھے۔
مگر نہ انہوں نے تکلیف کی نہ آپ نے. خیر کوئی بات نہیں ہے. جاوید اقبال صاحب واچ کر رہے ہیں. تو ہاشم مسعود صاحب نے سلام کہا ہے. جنم دن مبارک. الیاس صاحب کا میسیج اب آیا, شکریہ. واٹ اباؤٹ کرکٹ ورلڈ کپ؟ ارے یار ہاں, آپ نے تو اچھی بات کی ہے. تو کرکٹ ورلڈ کپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک چائے کا کوئی کپ تو ہے نہیں کہ میں چوس کے بتا دوں کہ اس میں کس طرح کا ٹیسٹ ہے یا کہاں کی چائے ہے. کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے اور جو عام کشمیری کی سوچ ہے میں اس سے الگ ہو نہیں سکتا. وہی سوچ میری بھی ہے, جبکہ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار بھی ہمیں نا امید ہی ہونا پڑے گا. عابد بٹ صاحب, آئی ایم ریئلی, کیا لکھا ہے دوست, چلا گیا آپ کا کمنٹ, آئی ایم ویری سوری اگر واپس آ گیا تو. انجینئر محمد مقبول ٹکری, TIKKERI, ٹکری ہوگا ہاں. تو آپ دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. رپلائنگ ٹو سہیل احمد, نو ہوپ فار ریگولائزیشن, لکس لائک دیٹ. طارق کرمانی طارق صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. میر فردوس صاحب, خالد جہانگیر صاحب, اور واٹ اباؤٹ کانٹریکچوئل ٹیچرز, پیر زدہ منیز صاحب, آپ کا تو بالکل ہی کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں سچ بولتا ہوں, آپ کو میری بات بری لگے گی, معذرت چاہتا ہوں. آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کا کانٹریکٹ تھا, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور آئی ڈونٹ سی اینی ہوپ فار یو. السلام علیکم. آئی ایم سپورٹر آف فیس بک جنتا پارٹی, ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو یار. سپورٹر نہیں, آپ ایکٹیو ممبر بنیے فیس بک جنتا پارٹی کا. نائک منظور صاحب کو بہت دنوں کے بعد ان کا نام دیکھنے کو ملا. معراج بٹ صاحب بھی ہیں, تو چلیے شکریہ آپ کا بھی. میر فردوس صاحب, گریٹ پرسنالٹی بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اشرف لون صاحب بھی واچ کر رہے ہیں. محمد لطیف بٹ صاحب از واچنگ. اتو شبیر نے لمبی امید کو دعا کی ہے. صحت کی بھی دعا کریں, صحت ٹھیک نہیں رہتی دوست, اور ایمان کی دعا کریں, بس اس کی زیادہ ضرورت ہے. مدثر مرچال صاحب, آج کے موقع پر آپ کے لیے خاص میرے چہرے سے اندازہ لگانا کہ یہ عمر مجھ پر بیتی ہے, بہت میں نے گزاری کم ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے, شعر ہے یا گیدڑ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے. تو نور الحسن اندراوی صاحب دیکھ رہے ہیں, گریٹ آف یو سر. محمد یونس صوفی صاحب بھی ابھی واچ کر رہے ہیں, اچھا ہے. تو یہ ڈین عش, یہ یار بڑا عجیب سا نام ہے. ہم لو یو سر تو لکھا ہے, لیکن ڈین عش یہ سمجھ نہیں, یہ کون سا ڈین ہے؟ ڈائن نہیں ہے, میں نے ڈائن نہیں کہا, ڈین کہا, ڈی اے جی, ادروائز نہ لے لیں. پیر زدہ عباس صاحب اور فردوس احمد ڈار صاحب از واچنگ, اور فردوس احمد ڈار صاحب نے پیار لکھا ہے, تھینک یو ویری مچ دوست. تو حسین ظفر سر, ویری فرینڈلی پرسنالٹی اینڈ آلویز گیوز میننگ فل انفارمیشن, تھینک یو یار. آزاد حسین صاحب نے لکھا ہے, تھینک یو ویری مچ. ہلال ڈار, بے شک, تھینک یو. تو الطاف صاحب نے پیار دیا ہے. اور یہ محمد اشرف بٹ صاحب, السلام علیکم, ہاؤ آر یو سر, واٹ از ٹوڈیز ٹاپک. ٹاپک تو ہو گیا دوست. ایک اسکیم کے بارے میں مجھے انفارمیشن دینی تھی, جو مجھے لگا کہ ہم لوگ اس سے فائدہ ہو سکتے ہیں, خاص طور سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. فار گاڈ سے کائنڈلی ٹاک اباؤٹ NYC یوتھ who are without salary from last 14 months. آپ کا معاملہ بھی دوست بڑا عجیب سا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیا کریں. ہلال ڈار صاحب, رائٹ سیٹ صاحب. عابد رمضان از آلسو واچنگ. لون مجی صاحب, کیسے ہیں آپ یار؟ آپ کا وہ دعوت جو اہربل کی ہے وہ پڑی ہوئے 2-3 سال سے, اب آپ کا معاملہ بھی حل ہو گیا تو اچھا ہے کہ اب آپ دعوت دے ہی دے, نہیں تو کسی دن ہم شام کو آ جائیں گے 5-8 لوگ گھر میں, پھر پریشانی ہو جائے گی رات کو ہمارے لیے انتظام کرنے کا. آپ جلدی پروگرام بنائیں اور ہمیں ڈیٹ دے دیں, ہم ایگزیکٹو گروپ بہانا چاہتے ہیں اور اہربل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وازوان کھانا چاہتے ہیں. یہ روز مسعود بٹ صاحب, رائٹ اینڈ آنیسٹی, تھینک یو. اعجاز سلرو صاحب از آلسو واچنگ. عرفان قادری بٹ از واچنگ. ڈیئر وین وی بیکم پازیٹیو تھنکرز وی کانٹ. یہ نگیٹو سوچ جو ہے نا ہماری وہ خون میں, ایک کمپلینٹ کرنا یہ ہماری اس میں ہے. ہم جب بھی دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس ہے تو پہلا پرابلم ہمارا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, کہاں سے آیا, کیوں آیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے, یہ ہے.
آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے آفس آ جاتے ہیں کہ سر جی ادھر وہ ہے کاہ چرائی تھی، راستہ تھا بند کر دیا، تحصیلدار ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی بھی اس میں سے ایک حصہ رکھنا چاہتا تھا جو اس کو نہیں ملتا ہے، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ایمانداری کے دعوے کرنے لگتا ہے اور دفتر جا کے ان لوگوں کو وہ پریشر کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ٹاکنگ ٹرم سے آ جائے اور اس سے کوئی ڈیل ہو جائے۔ اس طرح کی ہم سوچ رکھتے ہیں۔ آنیسٹلی کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو سچ مچ میں یہ چاہتا ہے کہ سرکاری زمین بچے، کاہ چرائی بچے اور لوگ ناجائز قبضہ نہ کریں۔ تو امتیاز صاحب نے پھر وہی لکھا ہے امینڈمنٹ آف 202، آئی ڈونٹ سی اینی امینڈمنٹ دیئر، آپ کو 5 سال کی مدت تو مکمل کرنی پڑے گی، دیر از نو ادر آپشن۔ جمیل مصطفیٰ انصاری صاحب بڑے اپنے برخدار ہیں، پرانے دوست ہیں۔ یہ امیر مشتاق حسین نے سلام ہے، سعید سدرا نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام۔ تو کوئی ایسا خاص کمنٹ نہیں ہے سر۔ واٹ اباؤٹ بی ایس سی ڈگری ہولڈرز تھرو اگنو اور سٹل پینڈنگ ان ڈی ایس ای کے ایز ٹیچر گریڈ 2؟ اس بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور میں نے پچھلی بار جب یہ کہا تھا کہ میں اب اس موضوع پہ ایسے موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کے لیے جتنا کر سکتا تھا آفیشل کیپیسٹی میں، ذاتی کیپیسٹی میں اتنا کر چکا ہوں۔ آپ کے لیے گالی گلوچ جو ہے وہ بھی مجھے سہنا پڑا، الزامات بھی سہنے پڑے، اور بدتمیزیاں مجھے دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی، بدتمیزیوں کا مقابلہ کرنا پڑا مجھے۔ اب آپ اپنی جنگ آپ لڑیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ عنایت از آلسو واچنگ، یہ رفیع آباد کی آواز واچنگ۔ یس کانٹریکچوئل ٹیچرس آر پروٹیسٹ فرام لاسٹ 16 days ان پرتا پارک سے۔ یس آئی نو، 2-3 بار تو ہم نے بھی آپ کے پروٹیسٹ کو براڈ کاسٹ کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے آپ کا۔ فردوس ڈار صاحب نے سلام، اور لون مزی السلام علیکم سر، مسنگ یو سر، مسنگ یو ٹو مائی ڈیئر بردر۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ماجد رفیق نینگرو صاحب کہتے ہیں سر آئی ایم فرام یاری پورہ کلگام، آئی بیکم ونر ان لائیو ریڈیو گیم شو دیٹ کن آن in 2016 but my award is still pending. Please tell Savina Shah about my check. بس اب 2016 کی چیک اب 2019 میں ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو اسی ٹائم ڈھونڈنا چاہے تھا، اس کو فالو کرنا چاہے تھا، اب تو نہیں ہو پائے گا۔ مجھے نہیں لگتا 3 سال بعد کوئی آپ کو چیک دے سکتا ہے، کیونکہ اب سمینہ جی وہ پروگرام دیکھ بھی نہیں رہی ہے، اس کے بعد میرے خیال سے 3 تو اس کے پروڈیوسر طرف سے بدلے۔ زید فیضان صاحب واچنگ، فاروق احمد میر صاحب از آلسو واچنگ۔ نوید قریشی صاحب نے سلام کہا ہے سر، نا امیدی کفر ہے، سعید سدرا نے لکھا ہے جی بالکل کفر ہے، نا امید میں نہیں ہوں، لیکن امید بھی نہیں نظر آ رہی ہے مجھے، کوئی کہنا کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ظہور وانی ہمارے ساتھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یور ویو اباؤٹ این پی ایس کنورشن، نیو پینشن سکیم کا کنورشن، اس بارے میں بیچ میں افواہ بھی تھی کہ اس کورٹ سے کوئی آرڈر ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ جو ہے، موجودہ گورنمنٹ کی جو فائنینشیل حالت ہے نا، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بہت ہی خراب فائنینشیل حالت جو ہیں ابھی گورنمنٹ کے، فائنینشیل کرائسس ایک طرح سے چل رہا ہے، اور مشکل سے گورنمنٹ کے حساب سے میں کہنا چاہوں دو کہ میں سیلف گورنمنٹ امپلائی، تو مجھے نہیں یہ یوز کرنا پڑے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں کسی طریقے سے اس برڈن سے چھٹکارا انہیں مل گیا، تو وہ یہ برڈن دوبارہ لینا نہیں چاہتے، جبکہ میری دعا ہے کہ آپ کا ہو۔ اتا وہ ایسا ہی بولتے پھر سعید بولتے ہیں پھر چلیے جی، تھینک یو ویری مچ، لانگ لیو، تھینک یو ملک عاقب۔ یہ پہلی بار AAACKIB سپیلنگ دیکھا ہے۔ انڈیا ورسز پاکستان میچ پہ آپ کی رائے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ میچ جو ہے یہ بارش کی نظر ہو جائے گا، ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، پاکستان والوں کا بھی بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا جو BP ہے وہ بھی سامانیہ رہے گا اس دن۔ ٹھیک ہے جی۔ مغلو ارشد حسین، تو کاک کو میرا پیار بھرا سلام، زاہد و مبارک جی، کاک کو ہم آپ کا سلام پہنچا دیں گے، تھینک یو ویری مچ، may اللہ بلیس یو، تھینک یو ویری مچ سر۔ حاتم قیوم، اللہ بلیس یو سر جی، تھینک یو یار، امید ہے آپ کے پاپا ہاسپٹل سے آپ ڈسچارج ہوئے ہوں گے،
سوری آئی کوڈنٹ کم ڈیو ٹو مائی فیملی ایشوز اینڈ فیملی ریزنس آئی کوڈنٹ کم ٹو سی یو دیئر. اس کے لیے معافی. تو یہ نا کانجی حفاظت کرے. تو آپ کو بھی یہ انعام الحق صاحب جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ریئل اسکالر ان میں کشمیر. ارے یار میں کون سا اسکالر ہوں, میں تو خود ایک کیا بتاؤں ان پڑھ آدمی ہوں. یہ قسمت کا کھا رہا ہوں, ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خاصیت نہیں ہے کہ کوئی مجھے اسکالر کہے. بٹ مشتاق صاحب نے سلام کہا ہے. یہ ثانی اقبال رپلائنگ ٹو ثانی اقبال, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کو بھی. یہ فہیم صاحب نے لکھا ہے لیو لانگ باب زائدہ مبارک. تھینک یو ویری مچ. تو ایتیشو سائن طرف مبارکباد. اور اپنا ننی بھی دیکھ رہے ہمارے ساتھی ہیں نریندر پال سنگھ جی مہاراج. تو سوامی نریندر سنگھ پال سنگھ جی میرے ساتھی, میرے دوست, میرے بھائی. تو ان کو ہم ریڈیو کے بارے میں این پی سنگھ بولتے ہیں, لیکن ہم پیار سے ان کو ننی بولتے ہیں. ننی ماما کو میرا سلام کہنا. شبیر بھٹ صاحب, آئی وانٹ ٹو بی یور فرینڈ آن فیس بک. انفارچونیٹلی یور فرینڈ لسٹ ہیز کراس لمٹس. یار آپ کے لیے ایک کسی کو بلاک کر دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ تو آپ مجھے ریکویسٹ بھیجیں یا مجھے ان باکس ایک میسیج بھیج دیں. اس کے بعد ہم آپ کو واپس کسی طریقے سے جگاڑ کر کے آپ کو فی الحال لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر کل کبھی کسی اور کو اگر ڈالنا ہو تو آپ کو بلاک نکال کے اس کو ڈال دیں گے. ایسا چلتا رہے گا جب تک یہ 5,000 کی لمٹ جو ہے یہ بڑھ نہیں پاتی. ویسے آپ یو کین فالو می آلسو. میرا پیج بھی ہے تو وہاں پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. قاضی حمید از آلسو واچنگ. خدا تھین تون سائی تا دیر کاجی سب لکھن. تو گریٹ سر. یہ شیخ نذیر صاحب نے لکھا ہے. فیروز وانی از آلسو واچنگ. جی ایٹ بٹ صاحب, آپ کا کیا بنے گا بٹ صاحب؟ آپ کی مچھلیاں کہاں گئیں؟ جنگل گئیں یہ پہاڑ چڑھ گئیں؟ قاضی حمید اللہ نگہبان. آپ کا بھی رفیع آباد کی آواز جنم دن کی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. احمد جی نے لکھا ہے آئی لو یو سو مچ. می ٹو. دس از ناٹ دیٹ می ٹو جس پہ بعد میں ہتھ کڑیاں پڑتی ہیں. دس از کشمیری می ٹو. ہاں مطلب بیٹھے. تو ایچ جی بٹ صاحب کین آئی ٹاک ٹو یو سر جی؟ نہیں دوستا, آج بات نہیں کر پائیں گے. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آدھے گھنٹے تک تیار رہنے کے لیے. آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے. اگر میں اس کے بعد زیادہ لمبا کھینچوں تو شاید مجھے کھانا نہیں ملے گا پھر. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آج کا ڈنر جو ہے وہ اسکپ کروں. تو انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے, زندگی ہو تو ہم لوگ ملتے رہیں گے. سجاد اور آبادی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتخاب عالم آلسو واچنگ. تو وانی جی آر کیا لکھا ہے؟ MURIEL مورائل ہو, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. سیم ٹو یو. تو پیرزادہ سہیل صاحب واچنگ. تو چلیے ٹھیک بات ہے. چلیے دوستو 30-35 منٹ کا آپ سے یہ شو ہو گیا. تو جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں یہ وہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی نئی پینشن اسکیم ہے اس کو ایک بار پھر اگر ویڈیو دیکھنا پڑے, اس کو شیئر کرنا پڑے, آپ اس کو کائنڈلی شیئر کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اور اگر کوئی اور اس بارے میں انکوائری ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں خود اس کو حاصل کر کے پھر آپ تک دوبارہ آ جاؤں گا. Preparation of Srinagar administration with regard to floods, I can't see much done post. دیکھو یار ہم فلڈ بیسن میں رہتے ہیں, ہمیں فلڈ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. ہم نے پچھلے 50 سال میں جو ڈیمیج کیا ہے ایکالوجی کو, فارسٹ کو, انوائرمنٹ کو, اب اگلے 50 سال تک ہمیں اس کا جو خمیازہ ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے دوست. پریزیڈنٹ صاحب ٹو ریڈی فار الیکشنز. منتظر صاحب دیکھو دوست, یہ فیس بک پہ اچھا لگتا ہے. کشمیر کی اور کشمیرین کی جو مینٹلٹی ہے وہ میں جانتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ الیکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو ہمارا ملک کے جو باقی ریاستیں ہیں. ہم لوگ ایک تو زیادہ احسان فراموش لوگ ہیں اور ہم وہ ایموشنل فولز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وعدہ تو ہر کسی سے کرتے ہیں لیکن نبھاتے کسی سے نہیں ہیں. میں نے ہم کہا اس لیے آپ برا نہ مانیں, ہم میں بھی شامل ہوں. تو یہ ہماری ٹپکل جو کشمیری مینٹلٹی ہے.
ہم آدمی کو تو پہاڑ پہ چڑھا دیں گے لیکن پھر وہیں چھوڑ کے خود چلے آئیں گے، یہ سوچے بغیر کہ اس آدمی کو کیسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ سبھی لوگ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے گا، حفاظت اللہ آپ کی کرے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ تو سلامت رہیے، خوش رہیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو ویری مچ۔